بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لائق صد تکریم سامعین مکرم، پچھلی مجلس میں اور اس سے پچھلی مجلس میں ہم نے اللہ ذوالجلال کی پناہ چاہنا اور اللہ ذوالجلال کے نام سے ہر کام کو کرنے کے متعلق چند باتیں پیش کی تھی. جس رب کی پناہ طلب کرنا میری اور آپ کی زندگی کی کامیابی کی دلیل ہے، جس مالک الملک کے نام کو بلند کرنا اور اسی نام سے ہر کام کی ابتدا کرنا میری اور آپ کی زندگی کی کامیابی کی دلیل ہے. وہ ہستی اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کی حمد و ثنا کی جائے، اس کی پاکی کو بیان کیا جائے. ویسے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ انتہائی خوبصورت اور انتہائی عمدہ گفتگو آپ نے سنی. رب تعالیٰ شیخ مکرم کے درجات کو بلند فرمائے. وکثر اللہ من امثالہ. اللہ تعالیٰ ایسے اور بھی جماعت کے اندر علماء پیدا فرمائے. ونفع اللہ بہم الامت الاسلامیہ. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے امت اسلامیہ کو نفع بخشے. میں اختصار کے ساتھ یہ جو کلمہ ہے چھوٹا سا سبحان اللہ، سبحان اللہ یہ چھوٹا سا مبارک جملہ ہے. میں اس مبارک کلمے کی متعلق چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ ذوالجلال کی تسبیح بیان کرنا، اس کی پاکیزگی بیان کرنا، اس کی تعریفات کرنا، یہ اصل میں زبان کی وہ سعادت ہے، اس انسان کی وہ خوش بختی ہے اور خوش نصیبی ہے اور بختوری ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے. اس کی زبان پہ اپنے تذکرے عام کرتا ہے. جس کو اللہ اپنا مقرب بناتا ہے اسی کی زبان پہ اپنے تذکرے جاری کرتا ہے. بلکہ یہ کہنا کوئی مبالغہ نہیں جو کہنے والوں نے کہا. اللہ ذوالجلال جن کو دنیا میں پاکیزہ بنانا چاہتا ہے اور جن کی پاکی کو بیان کروانا چاہتا ہے اس کی زبان سے اپنی پاکی پہلے ادا ہوتا ہے. جو اللہ ذوالجلال کی پاکیزگی کو بیان کرتا ہے اللہ ایسے لوگوں کو بھی پاک باز بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ اور سبحان اللہ یہ مبارک لفظ ہمیں دنیا اور آخرت میں کن کن ثمرات کا مستحق بنا دیتا ہے. یہ دو ہی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی. سبحان اللہ جیسے ہم نے پچھلی مرتبہ بھی بیان کیا تھا کہ جس طرح بسملہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں۔ سبحان سبحان اللہ یا سبحان اللہ العظیم یا سبحان اللہ وبحمدہ، ان کلمات کا ایک چھوٹا سا جملہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ یہ سبح یسبح سے ہے، اور اس کا مطلب ہے اللہ ذو جلال کی پاکی بیان کرنا، اس کی عظمت اور بڑائی کا اظہار کرنا۔ عربی زبان میں کہتے ہیں المسبح جار فی تنزیہ اللہ، تسبیح بیان کرنے والا، پاکی بیان کرنے والا وہ ہوتا ہے جو اللہ ذو جلال کو ہر قسم کے عیب سے پاک سمجھتا ہو۔ مالک الملک جیسی نہ تو کسی کی ذات ہے اور نہ ہی کسی کی صفات ہے، وہ ذات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے اور اس کی صفات بھی صفات کمال ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی نقص اور خلل ہونا تو دور کی بات، اس کے بارے میں کبھی انسان کے دل و دماغ میں شائبہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن بريدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان رجلا سأل علی رضی اللہ عنہ عن سبحان اللہ، ایک آدمی نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا کہ سبحان اللہ سے کیا مراد؟ فقال تعظیم جلال اللہ، تو علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے سبحان اللہ سے مراد یہ ہے اللہ ذو جلال کی جلالت اور عظمت کو قبول کر لینا، مان لینا، اس کا یقین کر لینا، یہ سبحان اللہ کا معنی ہے۔ نصر ابن عربی بیان کرتے ہیں، نضر ابن علی عربی بیان کرتے ہیں سأل رجل میمون بن مہران عن سبحان اللہ، ایک آدمی نے میمون بن مہران سے سوال کر دیا کہ سبحان اللہ سے کیا مراد ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں میمون بن مہران اسم يعظم اللہ بہ وَيُحَاشَى بِهِ مِنَ السُّوءِ، یہ اس قدر پاکیزہ لفظ ہے جس کے ساتھ اللہ ذو جلال کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے اور ہر قسم کے نقص اور عیب سے اسے منزہ سمجھا جاتا ہے۔ ابن فارس بیان کرتے ہیں التسبیح تنزیہ اللہ تعالی من کل سوء۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن فارس ابو عبیدہ معمر بن مسنہ یہ سب بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ عز و جلال نے یہ توفیق دے دی کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، پاکی بیان کرتا ہے، یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جس نے اللہ عز و جلال کا قرب حاصل کرنے کا وہ آسان راستہ اختیار کیا، یہ کہہ کر کہ اللہ عز و جلال ہر قسم کے عیب اور کمی کوتاہی سے پاک ہے، مالک الملک بھی اس کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف کرتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشد تلامذہ میں سے مجاہد ابن جبر ہیں،
اہل علم تشریف فرما ہے مجاہد ابن جبر 102 کو فوت ہوئے. قرآن مجید کی تفسیر ایک نہیں 30 تفاسیر بھی آپ کھولیں گے. سب سے آتھینٹک تفسیر جو آپ تک اور مجھ تک پہنچی ہے وہ تفسیر ہے مجاہد ابن جبر کی اور سعید بن جبیر کی جو 97 میں فوت ہوئے ہیں. کیونکہ یہ وہ واحد شخص ہے جس نے عبداللہ ابن عباس سے 3 مرتبہ ایک ایک آیت کر کے پورے قرآن مجید کی تفسیر سیکھی. یہ وہ ہستی ہے جو کہا کرتی تھی اللہ 2 نعمتوں میں سے میں کس نعمت کا شکر ادا کروں؟ اس نعمت کا شکر ادا کروں کہ تو نے مجھے راستہ صحیح دے دیا ہے، یا اس نعمت کا شکر ادا کروں کہ میں نے آج تک اپنی خواہش کا پیچھا نہیں کیا، اس کو توڑا ہے. ایک میری تمنا ہے مجھے ایسی حالت میں اپنے پاس بلانا جو حالت سب سے قریب تیرے ہوتی ہے. یہ تمنا بھی اللہ نے ان کی پوری کر دی. قرآن پڑھتے پڑھتے نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں گئے اور سجدے سے ہی اپنے رب کے پاس گئے. اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد. سب سے قریب اللہ ذو جلال کے انسان اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں. کتنے خوش نصیب ہے جن کو سجدے میں موت آئے، کتنے خوش نصیب ہے جو نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے پاس بیٹھ جائے، اور کتنے خوش نصیب ہے جن کی زبان پہ اللہ کلمے کو جاری کر دیتے ہیں. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. خوشخبری بھی یہ ہے، ندید بھی اللہ کے رسول نے سنائی ہے کہ جس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے آخری وقت میں یہ خوش نصیب کلمہ پڑھ کے دنیا سے جانے والا یہ جنت کا مہمان ہوتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قد عرفنا ما اراد اللہ بلا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہمیں اس بات کی تو سمجھ آ گئی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. ہمیں یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ اکبر کا کیا معنی ہے. اللہ اکبر ای من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. ارأیت سبحان اللہ ما اراد، سبحان اللہ سے کیا مراد. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ بات کہی تو عبداللہ ابن عباس نے جو جواب دیا کتنا خوبصورت ہے. کلمۃ رضیها اللہ تعالی فاحب ان تقال. یہ وہ کلمہ ہے جس کو اللہ حضر جلال نے پسند کیا اور راضی ہو گئے کہ یہ کلمہ میرے بارے میں بولا جائے. تو جس کلمے کے بارے میں اللہ حضر جلال راضی ہو جائے، یہ کلمہ اپنی زبان پہ لانے والے سے میرا رب کیوں نہیں راضی ہو. اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے والامر بتسبيحه يقتضي ايضا تنزيهه عن كل عيب وسوء واثبات صفات الكمال له. اللہ تعالیٰ نے جو سبحان اللہ کہنے کا حکم دے دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم پابند بن گئے، ہماری ذمہ داری یہ بن گئی کہ ہم ہر وقت اللہ ذو جلال کی پاکی کو بیان کرنے والے بنے اور ہر عیب سے اسے منزہ اور مبرہ سمجھیں. یہی ہماری ذمہ داری ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟
رب تعالیٰ جس طرح اس کلمے کو پسند کرتے ہیں اس طرح ہمیں بھی اپنا محبوب بنائے۔ یزید بن الاصم بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے سوال کرتا ہے، لا الہ الا اللہ نعرفها لا الہ غیرہ، لا الہ الا اللہ تو ہم نے پہچان لیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، والحمدللہ نعرفها، الحمدللہ کو بھی ہم نے پہچان لیا، ان النعم كلها منه وهو المحمود علیہا، ساری کی ساری نعمتیں وہی عطا کرنے والا ہے، اس لیے تعریفوں کے لائق وہی ذات۔ واللہ اکبر نعرفها لا شیء اکبر منه، اللہ اکبر کا معنی بھی ہم نے پہچان لیا کہ اس سے بڑی ذات کو ہے ہی کوئی نہیں۔ فمن سبحان اللہ، اے عبداللہ بن عباس یہ تو بتائیے سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ قال کلمۃ رضیها اللہ عز وجل لنفسه وامر بها ملائکته وفزع لها الاخیار من خلقه۔ تین باتیں عبداللہ بن عباس نے بیان کی۔ یہ وہ خوبصورت کلمہ ہے جس کو اللہ نے اپنے لیے پسند کر لیا ہے، اور اس کلمے کو الاپنے کے لیے فرشتوں کو حکم دے دیا ہے۔ فرشتے سارا دن اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور یہ وہ کلمہ ہے وَفَزِعَ لَهَا الْأَخْيَارُ مِنْ خَلْقِهِ، تڑپتی ہے مخلوق اس کلمے کو اپنی زبان پہ لانے کے لیے، انسان ہو، حیوان ہو، چرند ہو، پرند ہو، بری مخلوق ہو، بحری مخلوق ہو، تمام کی تمام مخلوقات اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی، لیکن کیسے پاکی بیان کرتی ہے؟ اے انسانوں، لا تفقهون تسبیحهم، چونکہ آپ ان کی زبان کو نہیں جانتے اس لیے ان کی پاکی کو نہیں جانتے۔ درخت بھی اللہ جلال کی پاکیزگی کو، پاکی کو بیان کرتے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جب سورج نکلتا ہے، کوئی دن ایسا نہیں جس دن سورج نکلا ہو الا سبح اللہ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرتی ہے سوائے دو چیزوں کے۔ وہ کون سی دو چیزیں؟ الا الشیطان واغبیاء بنی آدم، ایک شیطان ہے جو اللہ عز و جلال کی پاکی کو بیان نہیں کرتا، اور ایک آدم کی اولاد سے جو احمق اور بے وقوف لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی پاکی کو بیان نہیں کرتے۔ واغبیاء بنی آدم، اللہ ہمیں بے وقوفوں کی زندگی سے محفوظ رکھے۔ کس قدر خوش قسمت ہے وہ لوگ جس کو آنکھ کھولتے ہیں تو آنکھ کھولتے کہتے ہیں الحمدللہ الذي رد علی روحی وعافانی فی جسدی وأذن لی بذکری، اللہ تیری ہی تعریف جس نے روح کو لے کر واپس کر دیا، وعافانی فی جسدی، اللہ تیری ہی تعریف، میں تو سو چکا تھا، میرے جسم کے اعضاء میں سے کوئی عضو نکارا نہیں ہوا،
صحیح سلامت مجھے تو نے دوبارہ بیدار کر دیا. وہ عزیز علی کی ذکر. اللہ اس سے بڑی تعریف تیری یہ ہے کہ تو نے میری زبان پہ اپنے ذکر کو جاری کر دیا. خوش قسمت ہے وہ لوگ. الحمدللہ الذي احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اللہ تیری تعریف. مارنے کے بعد تو نے دوبارہ زندہ کر دیا. اللہ تیری طرف ہی تو سب نے اکٹھا ہونا ہے. اور ساتھ ہی وہ سنت کی روشنی میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ نیند کو دور کرنے کے لیے لگاتا ہے. اس سید المرسلین کا طریقہ مبارک ہے. جب وہ بیدار ہوتے تو یوں کیا کرتے. اور پھر اس سے بڑا خوش قسمت کون ہے جس کو فجر کی نماز سے پہلے اذان سے پہلے بیداری ہو جائے اور وہ 4 کلمات کہہ دیتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور روایت میں یہ بھی الفاظ ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کلمات پڑھ کے جو انسان جو بھی دعا کر دے میرا مالک اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. میں آپ سے گزارش کروں یہ چھوٹے چھوٹے مبارک کلمات یاد کریں. لمبی راتیں ہیں آج تو سو کے انسان تھک جاتا ہے. جو ہی آنکھ کھلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ کے وہ دعا کرے جس کے لیے آپ مچلتے اور تڑپتے ہیں ہر روز کہ یہ میری تمنا پوری ہو جائے, یہ میری خواہش پوری ہو جائے, یہ میری ضرورت پوری ہو جائے, یہ میرا کام ہو جائے, یہ بیماری دور ہو جائے. ایک مرتبہ پڑھ کے تو دیکھیے, دیکھنا رب تعالیٰ کی رحمت کی برکھا کیسے برستی ہے. آپ اپنی زندگی کے وہ غم اور دکھ بھول جائیں گے ایک مرتبہ یہ پڑھ کے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے اس کلمے کی کچھ ثمرات بیان کیے ہیں, فضائل بیان کیے ہیں. اگر دنیا جہان کے قابل ترین یونیک قسم کے لوگ عبقری عباقرہ کو اکٹھا کیا جائے, اچھا یہ سب سے بہترین کلام کون کرتا ہے, ساری دنیا کی بہترین کلام کو اکٹھا کر لیا جائے تو بہترین کلام تو وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحیح الجامع کی روایت ہے 1127 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1498. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل الکلام, ساری دنیا میں جو گفتگو ہوتی ہے, جو بات چیت ہوتی ہے, لوگ کلام کرتے ہیں, کسی کو لوگ ابو الکلام میں کہہ دیتے ہیں کہ کمال کا کلام کرتا ہے وہ, لیکن سب سے افضل ترین کلام کیا ہے ذرا بول کے دیکھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس سے افضل کلام دنیا میں, سب سے افضل کلام وہ ہے جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحیح مسلم کی روایت ہے 6843, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة. صبح اور شام جو شخص 100 مرتبہ یہ کلمہ کہہ دیتا ہے, تھوڑی سی توجہ کیجئے گا کون سا کلمہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ. قیامت کا دن ہوگا, لم یأتی احد یوم القیامہ,
بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. جب قیامت کو نامہ اعمال کھلیں گے، یہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہنے والے کو جو انعامات ملیں گے، جو اللہ عز جلال کے پاس یہ عمل لے کے آئے گا، ساری دنیا اپنے اعمال پیش کرے گی، لیکن اتنا بڑا فضیلت والا عمل کوئی نہیں ہو سوائے اس کے لیے یہی عمل لے آئے یا اس سے زیادہ مرتبہ اس کو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری بات بھی بیان کی. ایسے تو اکیلا پھول اگر بیچے تو کتنے کا بکے گا؟ پاکستان کی قیمت لگائیں، دنیا کی قیمت لگائیں، کتنی قیمت، اور پھر اس کے اندر کیا کچھ ہے. اللہ کے رسول کا فرمان پہ غور کیجیے. صحیح مسلم کی روایت ہے 6847. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. کتنے کلمات؟ کون سے؟ سبحان اللہ، الحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، احب الی مما طلعت علیہ الشمس. لوگوں اگر میں پوری کائنات کا مالک بن جاؤں، مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی یہ کلمات پوری دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بھی مجھے پیارے لگتے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو باقیات الصالحات کہا ہے. اتنی چیزیں ہم کھا لیتے ہیں، ہضم کر لیتے ہیں، پہن لیتے ہیں، بسیدہ کر لیتے ہیں، خرچ کر لیتے ہیں، ختم کر لیتے ہیں. کون سی ایسی نیکیاں ہیں جو میری اور آپ کی زبان پہ الفاظ آتے ہیں، وہ لکھے تو جاتے ہیں، لیکن اس طرح ان کا اجر ملتا رہتا ہے، ملتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. قیامت کو باقی رہنے والے اعمال میں جو سب سے بڑا عمل ہوگا، صحیح الجامع کی روایت ہے 3214 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات آئیں گی قیامت کے دن، مقدمات، معقبات، مجنبات، وہن الباقیات الصالحات. انسان کو کہیں گے آ جاؤ، یہ آگے آگے بھی ہوں گے اور پیچھے پیچھے بھی، اور لے کے جائیں گے جنت کی طرف، اور ہر قسم کے عذاب سے بچا کر. اور بہت بڑا باقی عمل جو جنت کے لیے انسان کو چاہیے ہوگا، یہ کلمات وہ عمل بنے گا اور جنت کی طرف. ویسے ادب سے پوچھنا چاہوں گا، یہ کلمات کہنے سے کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ. گنتی کے 4 سے 5 سیکنڈ، لیکن سودا کتنا بڑا ہے، ڈیل کتنی بڑی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح ترغیب کی روایت ہے 1532. لمبی حدیث ہے. نوح علیہ السلام جب فوت ہونے لگے، جب وقت قریب آ گیا، اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا بیٹوں میں آپ کو وصیت کرنا چاہتا ہوں. 2 چیزوں کو میں حکم دوں گا، اس کو مضبوطی سے تھامنے گا. پہلی چیز کا حکم دیا نوح علیہ السلام نے کہ لا الہ الا اللہ، اس کلمے کو نہ چھوڑو. اور ساتھ ہی کہا پھر پوری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو یہ پوری کائنات سے بھاری ہوگا. دوسری جو بات میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں بیٹو، یہ جو کلمہ ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ، میرے بیٹو یہ کلمہ نہ چھوڑنا. کیوں؟ فإنها صلاة كل
كل شيء وبها يرزق كل شيء. بیٹو میں پتہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ کلمہ جو ہے نا سبحان اللہ و بحمدی، یہ پوری کائنات کی نماز بھی ہے اور پوری کائنات کو رزق بھی اللہ اس کلمے کی وجہ سے دیتے ہیں. رزق کی فراوانی کے لیے اگر کوئی بندہ یقین کر کے یہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدی، رزق اتنا اللہ عطا کرتے ہیں کہ لوگ بھی تعریف کرتے ہیں کہ کیا اللہ نے اس کو نعمت دے رکھی. لیکن پہلے اس کی تعریف تو کرو، پہلے اس کی پاکی کو بیان تو کرو. دیہاتی ہوتے ہیں، بود و باش ان کی بڑی سادہ سی ہوتی ہے. ام القرآن بستیوں کی ماں مکہ جو ہے وہ دیہاتوں میں ایک سردار دیہات تھا. کس طرح لوگ رہتے تھے؟ قرآن نے دو وصف بیان کیے ہیں، اعراب و اشد کفرا و نفاقا. دیہاتی کفر اور نفاق میں بڑے پکے ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کو سمجھ آ جائے تو ان جیسا یونیک بندہ بھی کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ جس طرح وہ سختی میں ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کا قبلہ درست ہو جائے تو پھر ان جیسا سیدھا انسان بھی کوئی نہیں ہوتا. لیکن بعض دیہاتیوں کو اللہ نے اتنی توفیق عطا فرمائی کہ اگر ہم تاریخی ورق گردانی کرتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تو دیہاتیوں نے ایسے ایسے تحفے دیے ہیں کہ بندہ سوچ کے اور سن کے آشش کر اٹھتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آ گیا. صحیح ترغیب کی روایت ہے 1564. جاء رجل بدوی، ایک دیہاتی بدو ٹائپ ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس، کہتے علمنی خیرا، اللہ کے پیارے پیغمبر مجھے کوئی خیر کی بات سکھا دیجیے. کیا سکھا دیجیے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وعقد بیدہ اربعا، آپ نے اس کے سامنے اپنی انگلیوں پہ اس کو گنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. وہ وہاں سے چلا. آپ کو پتہ دیہاتی حساب بڑا سیدھا کرتے ہیں، اتنا سیدھا کرتے ہیں بس اوقات آپ سے انہیں 20,000 کا لینا ہو اور 30 دینا ہو تو کہتے ہیں پہلے یہ 30 لے لو، اس میں سے 20 مجھے واپس کر دیں. اتنا سیدھا حساب کرتے ہیں. اور بھی ایسے ہیں لوگ. وہ وہاں سے چلا، کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. رک گیا، واپس آ گیا. جو ہی واپس آیا نا، فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم، جو ہی واپس آیا تو اللہ کے رسول مسکرا دیے، کوئی بات ہے، ایسے ہی واپس نہیں آئے. وقال تفکر البائس، کہتے لگتا ہے کہ اس نے کوئی چیز سوچی ہے اور سوچ کے واپس میں آئے. وہ آگے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ مجھے کوئی خیر کی بات بتائیں کہ میں وہ پڑھوں مجھے بھی کوئی خیر مل جائے. سبحان اللہ یہ بھی اللہ کے لیے، الحمدللہ یہ بھی اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ یہ بھی اللہ کے لیے، اللہ اکبر یہ بھی اللہ کے لیے. تو میں نے کی لبے اس کی سوال مجھے سوال کی، یہ ساری چیزیں تو اللہ کے لیے ہو گئی، میرے لیے کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے کرتے کہتا ہے ھذا کلہ للہ فما لی. پاکی بھی اللہ کی بیان کی، تعریف بھی اس کی بیان کی، اسے عبادت کے لائق سمجھا، اسی کی بڑائی بیان کی، میرے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اس کو دیکھ کے ہی مسکراہٹیں بکھیری تھی، فرمایا سنو، جب تم کہتے ہو اذا قلت سبحان اللہ، جب تیری زبان پہ یہ لفظ آئے گا سبحان اللہ، تو تیرا رب فوراً کہتا ہے صدقتا میرے بندے تو نے سچ کہا۔ جب تم کہتے ہو الحمدللہ، تو تیرا رب کہے گا صدقتا میرے بندے تو نے سچ کہا ہے۔ جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ، تو تیرا رب فوراً کہے گا صدقتا میرے بندے تو نے سچ کہا ہے۔ واللہ اکبر جب تم کہو گے چوتھی مرتبہ، تو چوتھی مرتبہ بھی تیرا رب کہے گا صدقتا میرے بندے تو نے سچ کہا ہے۔ اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے کہ جس کو گنتی کے 4-5 سیکنڈ میں اس کا رب کہہ دے کہ میرے بندے تو سچ کہہ رہا ہے۔ کہا کہ سنیے تو بات ٹھیک ہو گئی، پھر بھی میرے لیے آپ نے فرمایا جب یہ 4 کلمات کہہ دو تو پھر تم یہ کہنا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب تم یہ اللہم اغفر لی کہو گے تو تیرا رب کہے گا قد فعلت، اور جاؤ میرے بندے میں نے معاف کر دیا۔ پھر تم کہنا اللہم ارحمنی، یا اللہ مجھ پہ رحم فرما دے، تیرا رب فوراً کہے گا قد فعلت، جاؤ میں نے رحمتوں کی برکھا برسا دی۔ پھر تم کہنا اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے وافر رزق عطا فرما، اللہ فرمائیں گے قد فعلت، جاؤ میرے بندے تیری تمناؤں کو میں نے پورا کر دیا۔ جب اس نے بات سن میں خوش ہو گیا تو کہتا اچھا، دوڑ کے لگے کہتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی، اور اسی خوشی سے وہاں سے دوڑ گیا۔ یقین کر لیجیے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ بات بتائی، اگر ان 4 کلمات کے بعد میں اور آپ بھی اب کہہ دیں اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی، اور آگے جو بھی دعا مانگے میرا رب ہمیں محروم نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا میرے بھائی، اگر صبح آنکھ کھل جائے نا، وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، جو انسان کو رات کو بیداری ہو جائے تو یہ کلمات کہہ دے تو جو دعا کرے اللہ اسے رد نہیں کرتے، تو اٹھ کے سب سے پہلے اپنی ہدایت کی دعا مانگا کرو۔ اللہم احیینی علی الاسلامی والسنہ، یا اللہ جب تک رکھنا ہمیں اسلام پہ رکھنا، ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا کے رکھنا۔ اپنی ہدایت کے بعد سب سے پہلے دعا والدین کے لیے کرو، اللہم اشفی ابی و امی، کسی کے والدین زندہ ہیں، اپنے بچوں کے لیے دعا کرو، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرو، امت اسلامیہ کے لیے دعا کرو۔ یہ وہ موقع ہے جس موقع پہ انسان محروم نہیں ہوتا۔ اس لیے چھوٹا سا کلمہ بولا جاتا ہے سہام السحر لا یخطئ، سحر کے وقت جو تیر انسان چلاتا ہے نا وہ نشانے پہ لگتا ہے، وہ نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ اس وقت جو ہے انسان پہ کوشش کرنی چاہیے زبان اس کی رکے نہیں۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے وقت جو استغفار کرنے والے ہیں اللہ اسے کبھی گرنے نہیں دیتا، اسے گرنے نہیں دیتا۔ نماز پڑھیے، ذکر کیجیے، ہمت نہیں ہے وضو کر لیں، کسی تکلیف میں کرا رہے ہیں استغفر اللہ پڑھیں، تاکہ وبالاسحار ہم یستغفرون ان لوگوں کی صف میں شامل ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، صحیح مسلم کی روایت 2731، اللہ رب العزت نے جو کلمات
فرشتوں کے لیے چنے ہیں. فرشتے بھی پاک تو اللہ کی ذات تو ہے ہی پاک، تو کلمات بھی تو پاکیزہ چنے ہوئے. فرمایا سئل ای الکلام افضل، اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل کلام کون سی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصطفى اللہ لملائکتہ او لعبادہ سبحان اللہ وبحمدہ. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے جو کلمات چنے ہیں، وہ چنیدہ کلمات جو فرشتوں کے لیے اللہ نے چنے ہیں اور اپنے پیارے بندوں کے لیے چنے ہیں، وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ. دہرا کے دیکھیے سبحان اللہ وبحمدہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی سمجھائی. روایت کے الفاظ ہیں سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے 2726. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت نکلے نماز کے لیے، تو جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مسجد میں بیٹھی تھی. یہ لفظ میں نے بولے ذرا غور کیجیے، وہی فی مسجدہا. ہم ٹی وی لاؤنج تو بنا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ٹائم روم ہے، یہ فلاں روم ہے، اور یہاں کھیل کے لیے بچوں کے لیے خاص ہے، یہاں یہ کام کرنا ہے. لیکن کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے نماز کے لیے گھر کا کوئی حصہ مختص کیا. کتنا بڑا حجرہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حجرے اتنے بڑے، اتنے کہ اگر کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھاتے تو چھت پہ لگ جائے. اتنی چوڑائی اور لمبائی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے، وہ سمیٹ لیتی اپنے پاؤں کو، تو تب جا کے سجدہ کرتے. اللہ کے رسول اپنے گھر سے نکلے، وہی فی مسجدہ. سیدہ جویریہ بیٹھی کیا کر رہی ہیں؟ اللہ کا ذکر کر رہی ہیں. یہ وہ گھر ہے، یہ وہ گھر ہیں جہاں برکتیں آتی ہیں. ان گھروں میں کبھی برکتیں نہیں آئی جن گھروں میں عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، مرد سوئے ہیں، مرد نماز پڑھ رہے ہیں، عورتیں سوئی ہیں. ہارون الرشید اللہ تعالیٰ نے بڑی اس کو بلندی دی. ایک دفعہ فوج بھی تھی، طاقت بھی تھی، دیکھا کہ فتح نہیں ہو رہی. ہارون الرشید ایک مجاہد قسم کا انسان تھا. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، فتح کیوں نہیں ہو رہی؟ سبب اس کا ضرور ہے. دوڑ کے واپس خیموں میں آیا، دیکھا تو اپنے گھر والے سوئے ہوئے تھے. کہتے ہیں ہونا الہزیمہ، یہ جو شکست ہمیں مل رہی ہے ابھی کامیابی نہیں ملی، اس وجہ سے ہے جنہوں نے قیادت کرنی تھی، جنہوں نے امت کو سبق دینا تھا، وہ سوئے ہوئے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس فجر کی نماز کے بعد لوگ آئے کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کہتے ہیں آئیے، کہتے نہیں گھر والے آرام نہیں کر جاؤ. عبداللہ ابن مسعود غصے میں آئے، کہتے تظنون ان اہلی من الغافلین، تم سمجھتے ہو کہ میرے گھر والے غافل ہیں، وہ ابھی تک بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے. جس قوم کے اندر اللہ عز و جلال نے محبت اپنی رکھ دی ہو، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جس کو جنت کی تڑپ ہے اس کو نیند کیسے آتی ہے، اس کو جہنم کا خوف ہے اس کو نیند کیسے آتی ہے. سو جاؤ، کسی نے منع نہیں کیا، لیکن نماز کے وقت یہ معیار ہے، مقیاس ہے، میزان ہے. جس بندے کو نماز کے وقت جو ہے بیداری نہیں ہوتی، اسے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اسے اللہ عز و جلال کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے. کس قدر امت سسکیاں لے رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟
الایدی العاملہ، کام کرنے والے ہاتھ مسلمانوں کے پاس، سکلز مسلمانوں کے پاس، برین مسلمانوں کے پاس، افق فکری مسلمانوں کے پاس نہیں ہے تو کیا نہیں ہے؟ عمل میں۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا جس شخص کو یہ نصیب ہو جائے، شعور، ادراک کہ جس دن میری نماز رہ گئی میں تو منافق بن گیا، اس قدر اس کو خوف طاری ہو کہ میری نماز رہ گئی، ایسے شخص کو میرا مالک کبھی گرنے نہیں دے گا، ایسے شخص کو اللہ کبھی ذلیل نہیں کرے گا، ایسے شخص کو اللہ کبھی شکست کا سامنا نہیں کرنے دے گا۔ جو اس کے سامنے گرتا ہے اللہ پھر اسے کسی کے سامنے گرنے نہیں دیتا۔ اس لیے نماز، اللہ کا ذکر، یہ میری قوت ہے، یہی میری طاقت ہے، یہی میری صلاحیت ہے۔ آج کچھ بھائی ناراض ہو جاتے ہیں جب سے ہم نے وہ سنا پڑا ہے، امام ابن تیمیہ سے کو ملنے بھی آتا نماز کے بعد تو وہ سلام نہ لیتے، ان کے ہاتھ ہوتے، ذکر کرو، سنت نماز کے بعد مصافحہ کرنا نہیں ہے، ذکر کرو، اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرو۔ خربوں فرشتے تین دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، اللہم تب علیہ، یا اللہ اسے بخش دے، اللہ اس پر رحمت فرما دے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما دے۔ جس کے لیے خربوں فرشتے دعا کریں، اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہے؟ ہم مسجد بھری سارے کسی کے دعا کریں، اللہ چاہے تو قبول کرے نہ کرے، کسی کو یاد رہے نہ رہے، فرشتوں کی دعا اللہ رد کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ میرا مالک جب تک حکم نہیں دیتا اس وقت تک وہ دعا کرتے ہی نہیں، اور اللہ اس وقت تک حکم دیتے ہی نہیں جب تک اپنے بندے سے راضی نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کیا کریں، سارے کام ہو جائیں گے، پہلے ذکر کریں۔ تو اللہ کے رسول گھر سے نکلے، جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی تھی۔ امام نووی کی بات میں بطور پیغام دینا چاہوں گا، شاید کہ کسی کو فائدہ ہو جائے۔ وہ کہا کرتے تھے میرا ایمان اور دین یہ کہتا ہے لوگ تو نماز کی قضائیاں نہیں دیتے، سنتے چھوڑ دیتے ہیں، اگر ذکر بھی رہ جائے تو اس کی بھی قضائی دینی چاہیے۔ اللہ عز جلال ہمیں ایسے لوگوں کی صف میں شامل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے آئے اور وہ بیٹھی ابھی تک ذکر کر رہی، کہا کیا کر رہی ہو؟ اللہ کے رسول میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ کہا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ تم وہ کلمات پڑھو تو جتنی دیر کی تم ذکر کر رہے تھے اس سے زیادہ اجر مل جائے؟ کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کلمات کہہ دینا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ چار کلمات، سبحان اللہ عدد خلقہ، اللہ میں تیری پاکی کو بیان کرتی ہوں۔ کتنی پاکی بیان کرتی ہوں؟ جتنے تیری مخلوق ہے اور سب کے برابر۔ ورضا نفسی، اللہ میں اتنی تیری پاکیزگی بیان کرتی ہوں جس سے تو راضی ہو جائے، تیری رضا ہے۔ وزینت عرشی، اتنی پاکی جتنے تیرے عرش کا وزن ہے۔ ومداد کلماتی، اللہ تیری خوشنودی اور رضا کے برابر، تیرے عرش کے وزن کے برابر اور تیرے تمام کلمات کی سیاہی کے برابر۔ قرآن کہتا ہے اگر 7 سمندر ہوں اور دنیا جہان کے درخت کلمے بن جائیں، لکھنے لگ جائیں تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، 7 سمندر خشک ہو جائیں گے اور درختوں کی کلمے ٹوٹ جائیں گے، اللہ کے کلمے ختم نہیں ہوں گے۔ یہ 4 کلمات جو آپ کو بہت بڑے اجر کا باعث
باعث بنا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کثرت سے عمل کیا ہے وہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت ہے صحیح مسلم کی 484، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ عمل کرتے تھے، جو سب سے زیادہ آپ ذکر کرتے تھے، وہ یہ تھا، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ دہرا سکتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ ہے بھی بہت چھوٹا اور ہے بھی نعمتوں سے لبریز۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، آپ اکثر کیوں یہ پڑھتے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبرنی ربی انی سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه۔ میرے رب نے مجھے خبر دی تھی کہ جب میں اپنی امت میں ایک نشانی دیکھوں گا تو میں پھر سبحان اللہ وبحمدہ اور استغفر اللہ واتوب الیہ کثرت سے پڑھوں گا۔ اب میں نے وہ نشانی دیکھ لی، اللہ کی کون سی نشانی؟ میں اذا جاء نصر اللہ والفتح فتح مکہ ہو چکی ہے، ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، اور گرو در گرو لوگ دین میں داخل ہو چکے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، میرے پیارے محبوب میرے پاس آنے کی تیاری کر، کثرت سے پاکی بیان کر، انہ کان توابا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کثرت سے یہ ذکر کیا کرتے۔ اللہ کے رسول نے ایک بہت بڑا انعام بیان کیا ہے، صحیح ترغیب کی روایت ہے 1541، من هاله اللیل ان یکابدہ، جو شخص تہجد نہیں پڑھ سکتا، او بخل بالمال ان ينفقہ، مال بھی خرچ نہیں کر سکتا، او جبن او جبن عن العدو ان یقاتلہ، بزدل بھی ہے جہاد بھی نہیں کر سکتا، نہ تو مال خرچ کر سکتا، نہ وہ تہجد پڑھ سکتا، نہ جہاد کر سکتا، تو کیا کرے؟ فَلْيُكْثِرْ مِنْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے یہ کلمات پڑھ لے، سبحان اللہ وبحمدہ۔ ہوگا کیا؟ فَإِنَّهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ جَبَلِ الذَّهَبِ لِيُنْفِقْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر سونے کا پہاڑ اسے مل جائے، وہ سارے کا سارا سونے کا پہاڑ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھے۔ ہمت نہیں پڑی تہجد کی، بزدل ہے، خوف بڑا آتا ہے، جہاد نہیں کر سکا اور مال نہیں خرچ کر سکتا، اتنے کلمات پڑھ لے، معمولی مال کیا، سونے کے پہاڑ سے بھی زیادہ اللہ کو یہ کلمات پسند ہے۔ کون سے کلمات؟ سبحان اللہ۔ قرآن مجید نے ایک اور راز بیان کیا ہے، آپ کے علم میں ہوگا، سیدنا یونس علیہ السلام جب اللہ کے مشورے کے بغیر چلے گئے تو کہاں جا گئے؟ رات کا بھی اندھیرا تھا، پانی کا بھی اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نجات دی تو قرآن اس کی وضاحت کیسے پیش کرتا ہے؟ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى
والسلام اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں اسے ایک امید نکلتی ہے، اگر مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کو نکال سکتے ہیں، اگر اس کی پاکی بیان کریں تو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بھی تو اللہ دور کر سکتے ہیں۔ تو یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو بڑا خوف ہوتا ہے، گناہ ہے، ہونا بھی چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، لیکن نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ انسان سے ہو جائے تو توبہ کر لیں، اور کچھ لوگ اس قدر پریشان ہوتے ہیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں پریشانی کی بجائے وہم کے شکار اور بیمار ہوتے ہیں، پتہ نہیں میری بخشش ہوگی کہ نہیں۔ نا امیدی کس بات کی؟ اللہ نے بخشش کن کے لیے رکھی ہے؟ مومنوں کے لیے رکھی ہے، مسلمانوں کے لیے رکھی ہے، توحید والوں کے لیے رکھی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے 6405، صحیح مسلم کی روایت ہے 2691، من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ، جو ایک دن میں 100 مرتبہ یہ پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ، بولیے سبحان اللہ وبحمدہ، حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، سمندر کی جھاگ جتنے بھی اس کے گناہ ہوں تو رب تعالیٰ وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ یہ سمندر کی جھاگ کیا ہوتی ہے؟ آپ نے سمندر دیکھا؟ 24 گھنٹے پانی کی موجیں ٹکراتی ہیں کنارے کے ساتھ اور جھاگ بنتی رہتی ہے، 24 گھنٹے کو گناہوں میں اٹا ہوا ہو، 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لے، رب تعالیٰ اس کے تمام گناہوں سے اسے دھو دیتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور انعام بیان کیا ان کلمات کا۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابیہ ہیں، ان کا نام آیا ہے تو ایک بات عرض کر دوں، روایت سلسلہ صحیحہ کی 1316، سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے کا مشورہ کیا، یہ پیغام بھجوایا، انہوں نے جواب دیا کہ میں شادی نہیں کر سکتا، آپ کی عظمت اتنی ہے، مجھے خوف ہے کہ میں کہیں آپ کی عظمت اور آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے میں کوئی کمی کر کے میں اللہ کے ہاں مجرم نہ بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا۔ یہ وہی صحابیہ ہیں کہ ہم جو چاش کی نماز پڑھتے ہیں، 2 رکھتے ہیں، 4 رکھتے ہیں، 6 رکھتے ہیں، 8 رکھتے ہیں، چاروں طریقے، 2 پڑھ لیں تو 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے، 4 پڑھ لیں چاش کی نماز جس کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں، جو 10:30 بجے آج کل 11 بجے ہوگی، تو انسان 4 رکعتیں پڑھ لے تو باقی سارا دن اللہ اسے کافی ہو جاتے ہیں۔ 8 رکعتیں جو پڑھی ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جا کے پڑھی، اور آپ کے لیے تعجب کی بات یہ ہوگی کہ آج کسی سے رشتے کا مطالبہ کریں وہ اگر نہ دے تو ہم مرتے دم تک کلام نہیں کرتے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول کو پیغام بھیجا کہ اس کو چھوڑ دیں، ان کو جو ہے آپ امن دے دیں، فرمایا اجرنا من اجرت یا ام ہانی، ام ہانی جس کو تو نے پناہ دے دی ہے ہم نے بھی پناہ دے دی۔ یہ وہ بات ہے، یہ وہ عظیمت کے پہلو ہیں جو امت کو یاد رہنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس اللہ کے رسول ایک دن تشریف لائے تو میں نے کہا یا رسول اللہ قد کبرت وضعفت، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، بیمار بھی ہو گئی ہوں، کوئی ایسا عمل بتا دے میں بیٹھے بیٹھے کر لوں۔
کیجیے گا یہ بوڑھوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے. میں بوڑھی بھی ہو گئی ہوں, بیمار بھی ہوں, ایسا عمل بتائیے کہ میں بیٹھی بیٹھی وہ عمل کر لوں, کھڑی ہو کے تو مجھ سے نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا سبح اللہ 100 تسبیحا فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل. اچھا تم بیٹھی بیٹھی 100 مرتبہ یہ کہہ دیا کرو سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 گردنیں آزاد کرنے کا اجر رب تعالیٰ تمہیں عطا کر دے. 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے کتنی گردنوں کی آزادی کا اجر ملے گا؟ 100. اگلی بات آپ نے پھر فرمائی وَاحْمَدِ اللَّهَ 100 مرہ. 100 مرتبہ تم بیٹھی بیٹھی کہہ دو الحمدللہ تعدل لك 100 فرس مسرجة. تم الحمدللہ 100 مرتبہ کہو گی 100 گھوڑے لگام ڈال کے اللہ کی راہ میں پیش کرنے کا اجر اللہ تجھے عطا کرے. پھر فرمایا وَكَبِّرِ اللَّهَ 100 تکبیرا. بیٹھی بیٹھی 100 مرتبہ کہہ دو اللہ اکبر. فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة. تمہیں اجر اتنا ملے گا تم نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کیے پھر اللہ نے قبول بھی کر دی. قلادہ باندھ کے تم نے پیش کیا اللہ نے اسے قبول کیا. چوتھا کام ایک اور بھی کر لو سبحان اللہ الحمدللہ. اور تیسرا کلمہ کیا تھا؟ اللہ. فرمایا ہللی اللہ 100 تہلیلہ. 100 مرتبہ تم لا الہ الا اللہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لینا. ملے گا کیا؟ تملأ ما بین السماء والارض. تمہیں آنی اللہ تجھے نیکیاں اتنی دیں گے کہ زمین اور آسمان کا سارا خلا ہی نیکیوں سے بھر جائے. کب سوال کیا؟ بڑھاپے میں, بیماری میں, کہ میں بیٹھے بیٹھے کون سا عمل کر سکتی ہوں. سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. صحیح بخاری کی روایت ہے 807. صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس آئے, حدیث لمبی تھا, کہتے اللہ کے رسول ایک بات تو بتائیں. فرمایا بتائیے. کہنے لگے ذهب اہل الدثور من الاموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم. اور دوسری روایت میں آتا ہے ذهب اہل الدثور بالاجور. اللہ کے رسول کے مالدار تو سارے اجر ہی لے گئے, نعمتیں بھی لے گئے, جہاد بھی کرتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, عمرے بھی کرتے ہیں اور صدقہ بھی کرتے ہیں. ہم غریب صحابہ ہیں, یہ تو سارا کچھ لے گئے, تو ہمیں بھی کوئی ایسا عمل بتا دیں ہم اجر میں ان کے برابر ہو جائیں. قربان جاؤں ان لوگوں کی سوچ کتنی نفیس تھی. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کوئی نسخہ ہی بتایا ہے کہ ہمیں کو مال اتنا دے دو. کہتے ہیں کہ ان کے برابر اجر ملتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی پریشانی نہیں. آپ نماز پڑھ کے جب بیٹھو نا تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا, 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا, 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا. تمہیں حج کا بھی ثواب ملے گا, تمہیں عمرے کا بھی ملے گا, تمہیں جہاد کا بھی ثواب ملے گا, تمہیں صدقے کا بھی ثواب ملے گا. تم ان کے برابر ہو جاؤ. سبحان اللہ. یہ وہ بات میں بیان کر رہا ہوں جس پہ آج ہم توجہ نہیں دیتے. ہم سلام پھیرتے کہتے ہو دکان لیٹ ہوگی, یہاں بیٹھے کتنا ثواب مل رہا ہے. اگلی بات اس سے بھی پیاری ہے, جو ہی سلام پھیرا صحابہ بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ. وہ جو امیر صحابہ تھے نا جن کے بارے میں شکایت کی تھی, وہ جاتے جاتے دیکھتے ہیں کیسے بیٹھتے ہیں, تمہیں خیر ہے کہتے ہیں. اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے جیسے آج ہم کہہ رہے ہیں آج کل کیا کر رہے ہو, نہیں جی لائن ہے, ساری لائنیں تو نہ بندہ بتا سکتا ہے. وہ کوئی پردے بھی ہوتے ہیں
پتا دیکھو پتا اس وقت چلتا ہے جب اس بیچارے کی اپنی دنیا سے لائن کٹ جاتی ہے. صحابہ سے پوچھا خیر ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ پڑھو. وہ بھی بیٹھ گئے. صحابہ پھر آگے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم نے تو کہا تھا کہ جن میں برابر ہو جائے. انہوں نے تو یہ بھی کام کرنا شروع کر دیا. فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے جس کو وہ عطا کرتا ہے. لیکن اگر کوئی حج عمرے کا اور جہاد اور صدقے کا اجر لینا چاہتا ہے تو گنتی کے 2 سے 4 منٹ لگتے ہیں. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 35 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے. اللہ اسے حج عمرے کا ثواب دے دے. آپ تو ایسے پڑھتے ہوں گے ماشاءاللہ, بولے الحمدللہ نہیں پڑھتے ہوں گے جی ہر نماز کے بعد ماشاءاللہ. بڑی خوشی. میں پوچھ سکتا ہوں آج مغرب کے بعد کس نے پڑھا؟ یہ تو آپ مصری نکلے. وہ مصری سے پوچھے نا, ہاں سبھی کو ملنا ہوگی یا ایٹم تو بناؤ گے؟ اے واللہ اللہ کی قسم بناؤں گا. کہتے ہیں کہ اللہ میں نہیں جا رہی, پتہ نہیں کہ بناؤں گا. بول تو سارے رہے تھے آپ, اب کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کس نے پڑھا. یہ پڑھا کریں میرے بھائیوں. اللہ کی قسم آپ ان چیزوں کی پابندی کر کے دیکھیں, آپ کے دل میں سرور اتنا آئے گا آپ نے کبھی سوچا. یہ غذا ہے, یہ وہ اصل غذا ہے جو آپ کے جسم کو مینٹین رکھتا ہے. جس طرح بہت ساری غذائیں جسم کو توڑ پھوڑ سے بچاتے ہیں, یہ انسان کی روحانیت کو توڑ پھوڑ سے بچاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ذکر الہی, اللہ کے رسول پر درود. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمے بہت ہی اللہ کو محبوب ہیں, زبان پہ بہت ہی ہلکے ہیں, لیکن نام امان میں بہت بھاری ہیں. وہ کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ چھوٹی سی دعا جو آپ کو ایسے تو یاد ہی ہوگی, سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں آپ. وضو کرنے کے بعد کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اشہد, انگوٹھا کھڑا کر کے یا انگلی؟ بولے کہ ہاتھ. بادشاہ لوگ اپنے پاس سے بھی کچھ چیزیں لگا لیتے ہیں, کسی حدیث میں یہ بات نہیں آئی. آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ دعا پڑھیں, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. لیکن یہ کہنا کہ آسمان کی طرف انگلی اٹھانی ہے اور جو پانی چہرے پہ لگا ہے جہاں نماز پڑھنی وہاں کے جتنے قطرے گریں گے اتنے گناہ معاف ہوں گے. حدیث کہتی تم چہرہ دھوتے ہو سارے چہرے کے گناہ معاف, تو وہ قطرے جو گرا کے 4-5 گناہ گرانے سے پہلے معاف نہیں ہوئے, یعنی کمال نہیں ہے. حدیث کہتی ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ جو ہے وہ نکل کے معاف ہو جاتے ہیں. چہرہ دھوئیں, ہاتھ دھوئیں, پاؤں, انسان جو ہے وہ سارے گناہوں سے دھل جاتا ہے. تو رہتے کون سے پہ؟ تو قطرے ویسے کتنے دن نہا کے آ سکتا ہے, ابھی زیادہ قطرے کتنے. یہ بناوٹی باتوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور سمجھائی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا جلس مجلسا او صلى تكلم بكلمات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مجلس میں بیٹھتے یا نماز پڑھتے تو کچھ کلمات کہتے. میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ کلمات کیا کہتے ہیں؟ قال ان تكلم بخير كان طابعا عليهم الى يوم القيامه وان تكلم بغير ذلك كان كفاره له سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. کوئی بھی انسان کسی مجلس میں بیٹھا ہے کہ اس سے کوئی غلط بات ہو گئی ہے اور اٹھتے وقت یہ کلمات کہہ دیتا ہے. کون سے کلمات؟ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من جلس فی مجلس, جو کسی مجلس میں بیٹھتا ہے فکسر فیہ لغط, اور اس سے کوئی غلط بولی جاتی ہیں باتیں,
اور اٹھنے سے پہلے یہ پڑھ لے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. تو جتنے بھی گناہ ہیں رب تعالیٰ اس کے اٹھنے سے پہلے معاف کرتے، بلکہ صرف معاف نہیں کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی جب مجھے معراج کی سیر کروائی گئی. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 105. تو انہوں نے ایک پیغام دیا اس امت کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام اور کہا یا محمد اقرئ امتک منی السلام، کہ واپس جاؤ تو میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا. اس امت کو سلام کہنے والے کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. وہ اخبرہم، اور ان کو یہ بات بھی بتانا ان الجنة طیبۃ التربہ عذبۃ الماء وإنها قيعان وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. امت کو میرا سلام بھی کہنا اور کہنا کہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے، بڑی خالی جنت نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جنت میں ملے 7 درختوں والی جنت ملے تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کثرت سے پڑھنا باغات کے تم مالک بن جاؤ. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں جامع ترمذی کی روایت 3464، جو بندہ یہ کہہ دیتا ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست له نخلة في الجنة، اللہ عز و جلال اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. یہ پاکستانی کھجوروں جیسا درخت نہیں ہوتا، روایت کا وقت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ درخت جو کھجور کا ہوگا اس کی جو جڑیں ہوں گی وہ سونے کی. لا الہ الا اللہ ایسا تھا. اور اس پہ جو کھجور لگے گی کہ امثال القلال او الدلال، قلال مٹکا دیکھا ہوا، اب تو دور ختم ہو گیا، چاٹی واٹی کا دور ختم ہو گیا. مٹکے جتنی کھجور اس پہ لگے گی. میں سوچتا ہوں تو ایک گھر پہ کی پوری آتی. اور الین من الزبد احلی من العسل، کس طرح وہ شہد سے بھی میٹھی ہوگی اور مکھن سے بھی ملائم، مکھن سے ملائم. تو وہ مٹکا تو ہو بھی رہا ہوگا نا. اور عجب کی بات یہ ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ اپنا بھی باغ ہو نا، جاؤ تو امرود کا باغ بھی ہو، جی چاہے کہ آج سرخ جو ہے نا وہ امرود کھانا ہے. آپ کو پتہ ہے وہاں بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، لمبی سی لاٹھی، کیا اس کو ڈانٹ کہتے ہیں، وہ جتنی لمبی لاٹھی ہوتی ہے اتنی لمبی وہ گالی دیتا ہے، ٹھیکہ دے کے پھر آگے ہو، حالانکہ اپنا باغ ہوتا ہے. اور اگر اجازت دے بھی دے اور آپ ایک امرود توڑ بھی لیں تو اگلے 1-2 مہینے انتظار کرنا. میرے رب کے فضل کو دیکھو، اس کی رحمت کو دیکھو. حدیث میں آتا ہے انسان تمنا کرے گا کہ یہ چیز کھانی ہے، وہ جھک کے قطوفها دانیہ، وہ جھک کے پھل سامنے آ جائے. اور اس سے بڑی بات جو توڑے گا عادت مکانہ اخرى، ابھی توڑ کے فارغ ہو اس سے اچھا وہاں لگ جائے. اللہ اسی جنت میں ہم سب کو اکٹھا آمین. الہ العالمین تیری عظمت، تیری پاکیزگی، اے اللہ ہمیں توفیق دے ہم بیان کرنے والے. اللہ تو پاک ہے تو ہمیں بھی گناہوں سے پاک کر دے. اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ دنیا کے دکھوں سے بھی ہمیں پاک کر دے. مولا کریم تو بہت پاک ہے تو ہمارے دلوں کو ہر قسم کے روگ سے پاک کر دے. مولا کریم تو پاک ہے، اے اللہ دنیا کو بیماریوں سے بھی پاک کر دے. مولا
کریم اس بیماری کو ختم فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے۔ اے اللہ جو کسی مصیبت میں، اللہ ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے۔ جو کسی تنگی میں ہے اللہ ان کی تنگیوں کو آسانیاں بنا دے۔ الہ العالمین تیری رحمت بھی بڑی وسیع ہے، تیری عظمت کے کیا کہنے ہیں۔ تو نے کسی سے نہ تو مشورہ کرنا ہے الہ العالمین، نہ تو کسی سے پوچھنا ہے، تیرے ہی فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔ اے اللہ جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں یا جو سن رہے ہیں، اے اللہ سب کو اپنا تقرب نصیب فرما، سب کو اپنا محبوب بنا۔ الہ العالمین چاہتے نہ چاہتے جو بھی گناہ ہوئے اے اللہ ان کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین اس طرح تیرے گھر میں جمع ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ مولا ان سب کو اپنے والدین اور سننے والوں کو بھی اور ان کے والدین کو، ان کی اولادوں کو جنت الفردوس میں جمع فرما اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما۔ اے اللہ ان لوگوں کے سپنے ہمیں شامل فرما جن کو دن میں 2 مرتبہ تیرا دیدار ہوگا۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔